زندگی میں عقیدے اور ایمان کی جو اہمیت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمان کی زندگی میں عقیدے کی اہمیت ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک۔ اگر مسلمان کا عقیدہ و ایمان درست نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب عقیدہ کیسے درست ہوگا؟ عقیدہ ایسے درست ہوگا جب ہمیں عقیدہ معلوم ہوگا کہ مسلمان کو کتنے عقیدے رکھنے چاہیے اور کیسے عقیدے رکھنے چاہیے۔ اب وہ عقیدے کیا کیا ہے؟ جب ہم کتابوں کو کھنگالیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سب سے پہلا عقیدہ جو ہے، کوئی بھی کتاب اٹھا لیجیے آپ، سب سے پہلا عقیدہ اللہ رب العزت کی شان میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے تعلق سے ایک مسلمان کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو ایک مسلمان کو اللہ پاک کی بارگاہ میں کس طریقے کا عقیدہ رکھنا چاہیے، انشاءاللہ آپ کو وہ باتیں اس درس میں سننے کو ملیں گی شاید ہی آپ نے کسی سے سنی ہو یا کہیں پڑھی ہو۔ مصنف فرماتے ہیں سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کو قرآن میں بھی بتایا، قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے اللہ ایک۔ پھر اس کے بعد پاک، بے مثل، بے عیب ہے، یعنی اللہ پاک ہے، بے مثل ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، بے شک بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی عیب بھی نہیں۔ جیسے چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، جوا کھیلنا، یہ عیب مانے جاتے ہیں، لیکن ہمارا خالق و مالک اللہ ایک ہے، بے مثل ہے، پاک ہے اور بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ بے شک ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا خالق و مالک ایسا ہے۔ دوسری چیز، وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، یعنی ساری کوالٹیز اللہ پاک میں پائی جاتی ہیں۔ بے شک کہ اردو لفظ ہے ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، ہر خوبی اللہ پاک میں پائی جاتی ہے، کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک نہ اس کے برابر، کسی بھی بات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں، بے شک یہاں تک کہ رسول اللہ بھی اس کے شریک نہیں، بے شک نہ اس کے برابر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو برابر نہیں ہو سکتا وہ شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ماں اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشگی صرف اسی کی ذات و صفات کے لیے ہے، یعنی وہ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی باپ۔ یہ بہت ہی اہم عقیدہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشگی صرف اسی کی ذات و صفات کے لیے ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہ تھا، جب اس نے چاہا پیدا کیا تو ہو، بے شک یعنی اس کے علاوہ جو کچھ ہے پوری دنیا میں، ولی ہوں، نبی ہوں، غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، فرشتے ہوں، ملائکہ ہوں، حجر ہوں، شجر ہوں، پتھر ہوں، جو دنیا میں جو کچھ ہے سب اس کے بعد ہے، اس سے پہلے کچھ نہ تھا۔ وہ اپنے آپ ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کے کوئی بیوی، نہ رشتہ دار، سب سے بے نیاز ہے۔ بے شک وہ سب سے بے نیاز ہے اس لیے کہ وہ مالک ہے، اور جو مالک حقیقی ہوتا ہے اس کو کوئی پیدا نہیں کرتا ہے۔ اللہ الصمد قرآن کی گواہی، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، سب اس کی پرواہ کرتے ہیں۔ بے شک یہ عقیدہ، وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں، بے شک کسی بھی بات میں کسی کا بھی محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ روزی دینا، مارنا، جلانا، ایک ہوتا ہے جلانا تو ہم جلاتے ہیں، ایک ہوتا ہے جلانا، جلانے کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا، کسی کو مرے ہوئے کو زندہ کر دینا۔ روزی دینا، مارنا، جلانا اسی کے اختیار میں، وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا، بے شک یعنی اس نے جو حکم فرما دیا، اب ہوئے زمین پر کسی کی بھی اتنی حیثیت نہیں ہے جو اس کے حکم کے آڑے آ جائے اور اس کا حکم روک دے، اس کے بغیر چاہے ذرہ نہیں ہل سکتا، ایک ذرہ بھی اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ وہ ہر کھلی چھپی ہوئی ہونی انہونی کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم میں، بے شک ہر چیز اس کے علم میں، حتیٰ کہ قیامت کا علم بھی اسی کو ہے کہ قیامت کب آئے، بے اور شک اس کے دیے ہوئے سے اس کے حبیب
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ دنیا جہان سارے عالم کی ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی، سب اس کے بندے ہیں، وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان، رحم کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بھی اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ جسے وہ پکڑ لیتا ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں، قرآن پاک گواہ ہے، ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ پہلی چیز تو وہ مالک ہے، وہ چھوٹ دیتا ہے کہ تمہاری حد دیکھتے ہیں ہم، تم کہاں تک نافرمانیاں کرتے ہو، اور جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا، کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ عقیدہ ہمیں اور آپ کو رکھنا ضروری ہے۔ عزت ذلت اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ آپ سنتے ہیں 5 وقت کی نماز میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تخت و تاج عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، تو یہ اسی کے اختیار میں۔ یہ بھی عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ مال و دولت اسی کے قبضے میں ہے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے۔ دوسرا عقیدہ، ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک گواہ ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ وہ جسے ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اور وہ جسے گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ جسے چاہے ایمان نصیب ہو، جسے چاہے کفر مبتلا ہو، وہ جو کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے۔ مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا۔ اس کا ہر کام حکمت ہے، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ مثال کے طور پر سخت گرمیاں ہیں، سخت گرمیوں میں اچانک بارش ہو گئی، یا سخت گرمیوں میں وہ پھل ہمیں کھانے کو مل گئے جو ٹھنڈوں میں ملتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ سخت گرمیوں میں اس نے بارش کر دی۔ اب ہم جو ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ بارش کیسے ہو، یہ تو گرمیوں کا موسم ہے۔ اللہ نے کی ہے، وہ جو کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے، یعنی اس کی ہر بات میں حکمت ہے، کوئی بات اس کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر اس نے کسی کو اولاد دی ہے تو اس میں بھی حکمت ہے، اگر اولاد نہیں دی ہے تو اس میں بھی حکمت ہے۔ اگر اس نے کسی کو فقیر رکھا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے، اگر اس نے کسی کو مالدار کیا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت اس کی چھپی ہوئی۔ یہ بھی ہمیں عقیدہ اللہ رب العزت کی شان میں رکھنا چاہیے۔ اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو قیامت تک شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ روئے زمین پر کوئی دوسرا عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، وہ وہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ اور اللہ رب العزت کی عبادت اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے، خدا تو دوسرے بھی ہے، یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ پاک کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جتنے اس کے علاوہ خدا ہیں دنیا میں سب جھوٹے ہیں، سب معبودان باطلا۔ تو یہ عقائد ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ ہم اور آپ سمجھے ہوں گے کہ عقائد کس طریقے کے اللہ پاک کی شان میں ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل اس کے آگے اور بھی اللہ پاک کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔